نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ایک مرتبہ اور نبی اور آل نبی پر درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہ رب العزت کا بے پناہ شکر احسان کہ اللہ رب العزت نے ہمیں ایک سچا مسلمان بنا کر کے پیدا فرمایا اور اسلام پر ہمیں قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائی۔ یہ وہ نعمت ہے کہ جس کو ہم زندگی بھر اللہ کی بارگاہ میں شکر گزار ہو کر کے گزار دیں تب بھی اس کا حق شکر ادا نہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے ازلی ابدی سعادتوں سے ہمیں مالا مال فرمایا، یعنی اس کی وحدانیت کا اقرار کرنے والا بندہ بنایا، اس کے پیغمبروں کو ماننے والا بندہ بنایا، اس کی کتابوں کو ماننے والا بندہ بنایا، اس کے نازل شدہ کلام اپنے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر جو نازل فرمایا، اس کلام پر چلنے اور اس کلام کے ایک ایک حرف پر ایمان رکھنے والا اللہ نے ہمیں بنایا۔ اللہ کا بے پناہ شکر احسان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب یہ ساری نعمتیں لوگوں کو عطا فرمائیں، ایمان، ہدایت، قرآن، شریعت کا ضابطہ، یہ تمام چیزیں جب بندوں کو عطا فرمائی گئیں، اللہ تعالیٰ نے اسی میں سے ایک بندوں کے لیے چیز کو لازم فرمایا اور بیان فرمایا اپنے کلام سے، اپنے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زبان سے اس کو جاری فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے میرے حبیب، آپ لوگوں میں اعلان فرما دیں کہ میں نے تمہیں دین، ایمان، ہدایت، شریعت، ضابطہ، نجات، یہ ساری چیزیں جو دی ہیں، اس کے عوض میں تم سے نہ دولت چاہتا ہوں، نہ زمین، نہ جائیداد، نہ مال، نہ سونا، نہ چاندی، نہ اور کچھ۔ میں صرف اور صرف تم سے یہ چاہتا ہوں کہ میری اہل بیت سے، میرے رشتہ داروں سے محبت کرنے والے ہو جاؤ۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربی، کہ اے حبیب آپ فرما دیں میں نے تمہیں یہ جو نعمتیں دی ہیں، ہدایت، رحمت، برکت، شفقت، یہ ساری چیزیں، اس کے بدلے میں میں تم سے کچھ نہیں چاہتا سوائے اس کے کہ میرے رشتہ داروں سے، میرے خاندان والوں سے محبت کرنے والے ہو جاؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فرمان ہمیں بتاتا ہے کہ اہل بیت نبی کے ساتھ ہماری محبت کا اور ان سے محبت کرنے کا جو یہ رشتہ ہے، یہ دینی شرعی رشتہ ہے، اللہ کو مطلوب ہے، اللہ نے اس کو ہم پر لازم فرمایا ہے، واجب فرمایا ہے، ہمیں اس محبت سے جوڑ کر کے رکھا۔ جب بندہ اس محبت سے اپنے دل کو روشن کر لیتا ہے اور اس کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت سے اپنے دل کو سنوار لیتا ہے اور ان کی اہل بیت کی محبت سے اپنے دل کو سنوار لیتا ہے تو رحمتیں، برکتیں اللہ تعالیٰ اسے عطا فرما دیتا ہے۔ حضرت امیر المؤمنین ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ ہستی ہیں کہ جن کو افضل البشری بعد الانبیاء بالتحقیق کہا جاتا ہے۔ ان کا فرمان ہے، ان کا بیان ہے، آپ فرماتے ہیں ارقبوا محمدا فی اہل بیتہ، اے لوگو تم اللہ کا قرب چاہتے ہو، قرب رسول کو تم پانا چاہتے ہو تو رسول اللہ کے اہل بیت کی محبت کرتے جاؤ اور قرب پاتے چلے جاؤ۔
بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہمیں بتاتی ہے کہ اہل بیت کی محبت انسان کو نجات سے قریب کرنے والی ہے، اہل بیت کی محبت خدا و رسول کی رضا سے قریب کرنے والی ہے، اہل بیت سے محبت کرنا خدا کی رحمت کے حقدار ہونے کے دلیل بنا دی جاتی ہے۔ عزیزان محترم، اللہ نے جو قرآن مجید میں بیان فرمایا اسی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے حدیث مبارکہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، آپ فرماتے ہیں قام فینا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یوما خطیبا بماء يدعى خما بین مکہ والمدینہ فحمد اللہ واثنى علیہ ووعظ وذکر ثم قال اما بعد الا ایھا الناس انما انا بشر یوشک ان یأتینی رسول ربی۔ فرماتے ہیں کہ اے لوگو سنو، حضرت زید بن ارقم کا فرمان کہ مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک مقام ہے جسے خم کہا جاتا ہے، اس مقام پر سرکار نے قیام فرمایا اور ہمارے درمیان واعظ و ارشاد کی تلقین فرمائی اور واعظ و ارشاد فرمایا، اور آپ نے بیان فرمایا کہ اے لوگو سنو، میں بھی بتقاضۂ بشری دنیا سے رخصت ہونے والا ہوں، دنیا سے میں دور ہونے والا ہوں، دنیا کو چھوڑ کر کے عالم بالا میں مجھے سیر کرنی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب خاص میں مجھے جانا ہے، دنیا سے مجھے رخصت ہونا ہے، اور میں اندازہ کرتا ہوں کہ قریب ہی وہ وقت ہے کہ میں دنیا سے رخصت ہونے والا ہوں، قریب ہی وہ وقت ہے کہ میں دنیا سے رخصت ہونے والا ہوں۔ اب تمہارے درمیان میں دو مضبوط چیزوں کو چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، قیامت تک کے لیے تمہاری ہدایت جس چیز سے جڑی ہوئی ہے اس ہدایت کے دو علامتوں کو تمہارے پاس چھوڑ کر کے جا رہا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَنَا تَارِكٌ فِيكُمُ الثَّقَلَيْنِ، اور میں تمہارے درمیان دو مضبوط چیزوں کو چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، اولہما کتاب اللہ فیہ الہدی والنور فخذوا بکتاب اللہ واستمسکوا بہ فحث علی کتاب اللہ ورغب فیہ ثم قال واہل بیتی اذکرکم اللہ فی اہل بیتی اذکرکم اللہ فی اہل بیتی وفی روایت کتاب اللہ حبل اللہ من اتبعہ کان علی الہدی ومن ترکہ کان علی الضلالہ او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، حدیث کی جو صحاح کہا جاتا ہے، صحیح ترین کتابیں جو 6 صحیح ترین کتابیں شمار کی جاتی ہیں ان میں مسلم شریف کا بھی ایک اعلیٰ نمبر شمار ہوتا ہے۔ اس حدیث کی کتاب میں اس حدیث مبارکہ کو ذکر فرمایا گیا، فرمایا کہ میں دو ایسے ضابطے تمہارے پاس چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، دو ایسی عظیم نعمتیں تمہارے پاس چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، دو ایسی عظیم نشانیاں تمہارے پاس چھوڑ کر کے جا رہا ہوں کہ ان نشانیوں سے اپنے آپ کو جوڑ کر کے رکھو گے تو پھر کبھی گمراہ نہیں ہو سکو گے، کبھی تم ضلالت پر نہیں رہو گے، کبھی تم کفر و شرک کے دلدل میں نہیں پھنسو گے، ہدایت پر چلنے والے رہو گے اور کامیابی تمہارے قدم چومنے والی رہے گی۔ سرکار نے فرمایا دو مضبوط چیزوں میں سے ایک تو اللہ کا کلام، اللہ کی کتاب قرآن مجید ہے جو تمہارے درمیان میں چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، آسمان سے زمین تک اجابت کی مضبوط ڈور ہے، اس میں اللہ نے ہدایت، رحمت، نور ہر چیز کو رکھا ہے، جو اللہ کے کتاب سے جڑا ہوگا، جو اللہ کے کتاب سے اپنے آپ کو جوڑ لے گا وہ یقیناً ہدایت پر ہوگا اور ضلالت کے اندھیروں سے اپنے آپ کو بچانے والا ہوگا۔ اور دوسری عظیم چیز جو میں تمہارے درمیان چھوڑ کر کے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ میری اہل بیت تمہارے درمیان چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، اور سنو کہ میں اللہ کا حق تمہیں یاد دلاتا ہوں جو میرے اہل بیت کے بارے میں تم پر ہے۔ اللہ کا حق جو تم پر ہے وہ کیا حق ہے؟ اللہ کا حق یہ ہے کہ رسول اللہ کے اہل بیت سے محبت کریں، اللہ کا حق یہ ہے کہ رسول اللہ کی اہل بیت سے جھگڑا نہ کریں، رسول اللہ کے خاندان والوں سے لڑائی نہ کریں، ان کے ساتھ ادب و احترام کریں۔ یہ اللہ کا حق جو عام بندوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر مومن پر یہ لازم رکھا، وہ یہ حق ہے جو اللہ تعالیٰ نے لازم رکھا ہے۔ اسی حق کی طرف رسول اللہ اشارہ فرماتے ہوئے فرماتے ہیں سنو میں تمہیں وہ حق یاد دلاتا ہوں۔ دوسری روایت میں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ما ان تمسکتم لن تضلوا بعدی، فرماتے ہیں اگر تم قرآن اور میری اہل بیت کے دامن کو مضبوطی سے پکڑے رہو گے تو میرے بعد کبھی بہکنے والے بھٹکنے والے نہیں ہوگے، یہاں تک کہ میری اہل بیت اور قرآن قیامت کے دن حوض کوثر پر میرے ساتھ ایک
ساتھ میرے سامنے پیش ہونے والے ہیں، اکٹھے میرے پاس آنے والے ہیں۔ اب تم جانو کہ تم کیسے قرآن اور میری اہل بیت سے جڑے زندگی گزارتے ہو، کیسے ان کے دامن کو تم پکڑ کر کے اپنی زندگی گزارتے ہو، یہ تم جانو۔ ورنہ تو اتنا تو یاد رکھ لو کہ نہ قرآن اہل بیت سے جدا ہو سکتا ہے، نہ اہل بیت قرآن سے جدا ہو سکتے ہیں۔ اس کی شہادت ہمیں اور کیا ملنی ہے؟ جب کربلا کے واقعے کے بعد امام حسین علی مقام شہید کربلا کے سر مبارک کو نیزے پر چڑھایا گیا تھا تو نیزے سے سر مبارک سے تلاوت قرآن جاری فرمایا گیا، قرآن کا جواب عطا فرمایا گیا، قرآن کی آیتوں کو معنی و مفہوم کے ساتھ ساتھ اپنے مقام و مرتبے کا اظہار فرمایا گیا۔ اس بات سے ہمیں پتہ چلتا ہے اہل بیت کے سرہائے مبارکہ ان کے جسموں سے جدا ہو سکتے ہیں مگر وہ قرآن سے کبھی جدا نہیں ہو سکتے ہیں۔ نہ سر جسم سے جدا ہو جائے اس وقت پر بھی جدا نہیں ہوں گے، سر جسم سے ملا ہوا ہوگا اس وقت پر بھی جدا نہیں ہوں گے۔ ہر حال میں قرآن اور اہل بیت ایک ساتھ رہنے والی ہستیاں ہیں۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اہل بیت کے ساتھ خصوصی انعام، خصوصی افضال جو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہے وہی ہے۔ حضرات اہل بیت میں حضرت امام حسن مجتبی شہید رضی اللہ تعالی عنہ جن کو زہر دے کر کے شہید کر دیا گیا، جو جعدہ بنت اشعث کی طرف سے زہر دلوایا گیا اور آپ شہید ہو گئے، اور آپ کی شہادت کی تاریخ میں مختلف روایات ملتے ہیں مگر 28 صفر کو جو مورخین نے زیادہ تر اختیار فرمایا وہی تاریخ 28 صفر کی تاریخ ہے جس تاریخ کو حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے اور دنیا سے آپ رخصت فرمائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت میں آپ چلے گئے۔ عزیزان محترم، یہ حضرت امام حسن مجتبی کون ہیں؟ یہ وہی حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی گود میں کھیلنے والے ہیں۔ یہ وہی امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جن کے لیے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ممبر سے اتر کر کے لوگوں کے درمیان آگے بڑھ کے انہیں اپنے گود میں اٹھایا کرتے تھے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف فرما ہے، ممبر پر جلوہ فرما ہے۔ وقت کون سا ہے؟ جمعہ کا وقت ہے۔ خطبہ کون سا ہے؟ جمعہ کا خطبہ ادا کیا جا رہا ہے۔ جمعہ کے خطبے کے ضروریات میں سے جو خطبہ پڑھا جاتا ہے، جو خطبہ دیا جاتا ہے، وہ خطبے کے ضروری چیزوں میں سے ایک ہے کہ لوگ ادھر ادھر چہرہ بھی نہیں کر سکتے ہیں، آزو بازو والے کو دیکھ نہیں سکتے ہیں، آزو بازو والے میں سے کوئی غلطی اگر کر رہا ہے تو اسے روک نہیں سکتے، ٹوک نہیں سکتے ہیں، وہ خاموش رہنا، بعد میں انہیں نصیحت کرنا ہوگا، اس وقت پر تو خاموشی کے ساتھ بیٹھے رہنا، یہ حال ہوتا ہے۔ خطبہ کون دینے والے ہیں؟ رسول اللہ خطبہ دینے والے ہیں۔ اور کیا بیان کیا جا رہا ہے؟ اللہ کا پیغام پہنچایا جا رہا ہے، ہدایت لوگوں تک پہنچائی جا رہی ہے، ان کے احکام ان تک پہنچائے جا رہے ہیں۔ اسی عالم میں حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں تشریف لاتے ہیں۔ آپ کم سن تھے، بچپن کا حال تھا، آپ چلنے میں آپ کے قدم ڈگمگاتے ہیں جیسے چھوٹے بچے چلنا شروع کرتے ہیں، اس وقت کا حال ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خطبہ روک دیتے ہیں، ممبر سے نیچے اتر آتے ہیں، حضرت امام حسن کو گود میں اٹھا لیتے ہیں اور اپنے گود میں لے کر کے ممبر پر کھڑے ہو جاتے ہیں اور ممبر پر کھڑے ہو کر کے خطبہ جاری فرما دیتے ہیں۔ یعنی یہ امام حسن مجتبی وہ ہیں جب رسول اللہ نے خطبہ دیا اس وقت پر انہیں اپنے گود میں اٹھا کر کے خطبہ دیا، اور یہ امام حسن مجتبی وہ ہیں جب رسول اللہ نے اللہ کی عبادت نماز ادا فرمائی تو آپ کی پیٹھ پر سوار ہو جاتے ہیں تو سجدے کو طویل فرما دیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نماز ادا فرمایا کرتے تھے۔ حضرت امام حسن اور امام حسین بچپنے میں رسول اللہ کے قریب آ جایا کرتے تھے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ رسول اللہ انہیں گود میں اٹھا لیا کرتے تھے اور نماز ادا فرمایا کرتے تھے۔ یعنی عبادت میں عین عبادت کے وقت پر عبادت اللہ کی جا رہی ہوتی ہے۔ عبادت کرنے والا عابد کون ہے؟ ان سے بڑا عابد دنیا نے کبھی کسی کو دیکھا ہی نہیں ہے، کائنات نے کسی کو دیکھا نہیں ہے۔ وہ عابد تمام عابدوں کے سردار، رحمت عالم، نور مجسم، نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہستی ہے۔ عبادت کرنے والے بھی بے مثال ہیں،
ہیں جس کی عبادت کی جا رہی ہے وہ وحدہ لا شریک ہے، اور جن عبادت جس کی جا رہی ہے وحدہ لا شریک ہے، عبادت کرنے والا عابد بے مثال خدا نے ایسا بنایا ہے کہ رحمت للعالمین انہوں نے بنایا ہے، وہ عبادت کی حقیقت کو جاننے والے۔ اور اللہ کے رسول نے فرمایا عبادت کی حقیقت کیسے جانی جا سکتی ہے؟ ان تعبد اللہ کأنک تراہ، تم عبادت خدا کی ایسے کرو گویا کہ تم خدا کے جلووں کا مشاہدہ کر رہے ہو۔ اس حقیقت کو سکھانے والی ہستی، اس حقیقت کو بتانے والی ہستی عبادت کر رہے ہیں۔ اور پھر گود میں کسے اٹھایا جا رہا ہے؟ امام حسن مجتبیٰ کو اٹھایا جا رہا ہے، امام حسین کو اٹھایا جا رہا ہے، لوگوں کو بتایا جا رہا ہے لوگوں یہ وہ ہیں کہ جن کی محبت کو تم پر لازم کیا گیا ہے، یہ وہ ہیں خدا کی عبادت ادا کرتے وقت پر رحمت للعالمین جن کا خیال فرماتے ہیں وہ ہستیاں ہیں حضرات اہل بیت اطہار امام حسن و امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ ان کا تمہیں کس قدر خیال کرنا ہوگا، ان کا تمہیں کس قدر ادب و احترام کیا جانا ہوگا یہ بتایا گیا۔ مگر تاریخ افسوس کی بات ہے کہ تاریخ چیخ چیخ کر کے بتاتی ہے کہ ظلم کی انتہا بھی انہی ہستیوں پر کر دی گئی، اور اللہ تعالیٰ ظالموں سے ضرور بدلہ لینے والا، ظالموں سے ضرور بدلہ لے گا۔ وہ قیامت کے دن کیسا بدلہ ہوگا وہ ہماری آنکھیں دیکھیں گی، اور قیامت کا بدلہ جب رب تعالیٰ بدلہ لے گا اس بدلے کا اندازہ ہم کبھی نہیں لگا سکتے ہیں۔ حاصل یہ ہے کہ یہ وہ ہستی ہیں کہ جن کو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے کاندھے پر اٹھایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ روایت میں آتا ہے کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے کاندھے پر حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اٹھا کر کے تشریف لے جا رہے ہیں۔ حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کاندھے پر اٹھائے ہوئے ہیں۔ راوی دیکھتے ہیں کہ حضرت براء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قال رأيت النبي صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم والحسن بن علی على عاتقه يقول اللهم انی احبه فاحبه۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنے ماتھے کی آنکھوں سے دیکھا۔ حال کیا ہے؟ رسول اللہ تشریف فرما ہے، آپ کے کاندھے پر حضرت امام حسن مجتبیٰ کو اٹھائے ہوئے ہیں، اور میں نے اپنے کانوں سے رسول اللہ کو فرماتے ہوئے سنا اے اللہ میں حسن سے محبت کرتا ہوں تو بھی ان سے محبت فرما۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان سے محبت کی تلقین فرمائی۔ اور دوسری روایت میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو ان سے محبت کرے تو ان سے محبت فرما۔ اے اللہ میں حسن سے محبت کرتا ہوں تو حسن سے محبت فرما، جو حسن سے محبت کرے اس سے تو محبت فرما۔ اللہ تعالیٰ کی محبت بڑی آسانی کے ساتھ ہمیں مل سکتی ہے، یقینی طور کے اوپر دلیل کے ساتھ ہمیں کیسے میسر ہوگا، ہم کیسے جان لیں کہ اللہ ہم سے محبت فرمائے گا؟ یقینی طور پر ہمیں کیسا علم ہوگا؟ جب ہم ہمارے دل کو چھانکیں گے، ہمارے دل کو کھنگا لیں گے تو ہمارے دل گواہی دیں کہ ہم امام حسن سے محبت کرتے ہیں، امام حسین سے محبت کرتے ہیں، تو ہمیں جان لینا چاہیے کہ خدا ہم سے محبت فرماتا ہے۔ اس لیے کہ رسول اللہ کی دعا ضائع نہیں جاتی ہے، رسول اللہ کی دعا بیکار نہیں ہوتی ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا اے رب ذوالجلال جو حسن سے محبت کرے تو ان سے محبت فرما، اے رب ذوالجلال جو حسین سے محبت کرے تو ان سے محبت فرما، اے رب ذوالجلال جو فاطمہ سے محبت کرے تو ان سے محبت فرما، جو علی سے محبت کرے تو ان سے محبت فرما۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کلمات مبارکہ ہمیں بتاتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں کتنی بڑی سعادتوں سے مالا مال فرمایا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں اللہ کی محبت آسانی سے نہیں مل سکتی ہے، بے شک یقیناً آسانی سے نہیں مل سکتی ہے، بڑی آزمائشوں سے گزرنا ہوتا ہے۔ کبھی اپنی جان ہمیں پیاری ہوتی ہے، کبھی اپنا مال ہمیں پیارا ہوتا ہے، کبھی اپنے اور چیزیں ہمیں پیارے ہوتے ہیں، کبھی خاندان پیارا ہوتا ہے، کبھی اور پیارا ہوتا ہے، کبھی کوئی رشتہ، کبھی کوئی معاملہ پیارا ہوتا چلا جاتا ہے۔ مگر یہ ساری چیزوں کو جب ہم اہل بیت پر قربان کرنے والے ہو جاتے ہیں، جب ہم اہل بیت کی محبت کے آگے کسی چیز کی محبت اپنے دل میں نہیں پائیں تو ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ خدا کی محبت ہمیں مل رہی ہے۔ اگر محبت ہے تو ان کی محبت ہی سے ہمیں یہ محبت ملنے والی ہے۔ محبت مل گئی تو دنیا کی محبت ہمارے دل میں بس نہیں سکتی ہے، دنیا کی چاہت ہمارے دل میں بس نہیں سکتی ہے۔ محبت ہوگی تو صرف اور صرف خدا و رسول کی اور ان کے اہل بیت کی محبت ہمارے دل میں بسی ہوگی۔ جب یہ نعمت ہوگی تو خدا کی رحمت ہمیں ملنے والی ہوگی۔ عزیزان محترم، اللہ کے رسول نے فرمایا احب اللہ لما یخلوکم من نعمت واحبونی لحب اللہ واحبوا اہل بیتی لحبی۔ فرمایا اللہ سے محبت کرو کہ اللہ نے تمہیں نعمتیں عطا فرمائی ہے، اور اللہ کی رضا کے لیے مجھ سے محبت کرو، اور میری رضا کے لیے میرے اہل بیت سے محبت کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرامین مبارکہ میں بتاتے ہیں
رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کس طرح سے حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر شفقت فرمایا کرتے تھے، کس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم انہیں اپنی محبت سے سرفراز فرمایا کرتے تھے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس کچھ لوگ آ کر کے بیان کرتے ہیں، یا رسول اللہ فلاں کنویں کا پانی بہت کھارا ہو گیا ہے، پیا نہیں جا سکتا ہے، پی نہیں پا رہے ہیں، بڑی مشکل کا مسئلہ ہے، کیا کیا جا رہا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لے جاتے ہیں اور اپنی زبان مبارک سے اپنا تھوک مبارک اس میں ڈال دیتے ہیں، میٹھا پانی بنا دیا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارگاہ میں جب لوگوں نے شکایت کی تھی تو اپنے تھوک مبارک کو لگایا تو کھارا پانی میٹھا بنا دیا گیا۔ وہ کیسی برکت والا تھوک ہوگا۔ حضرت مولا علی کی آنکھ آئیں، رسول اللہ نے اپنا تھوک ان کی آنکھوں میں ڈالا تو حال یہ ہوا کہ آنکھیں ایسے دیکھنے لگی کہ اس دیکھنے کا اندازہ ہی نہیں لگایا جا سکتا ہے۔ کیسے اندازہ نہیں لگایا جا سکتا؟ روایت آتی ہے، روایت میں یہ معاملہ ملتا ہے کہ نزہۃ المجالس کے اندر ایک روایت ملتی ہے، ایک مرتبہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جگہ تشریف فرما ہیں کہ ایک شخص آتے ہیں، آ کر کے پوچھتے ہیں، علی ہم نے تو سنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آپ کو مدینۃ العلم کا دروازہ، علم کے شہر کا دروازہ بنا دیا ہے، ذرا یہ تو آپ بتا سکتے ہیں کہ حضرت جبرائیل امین کہاں تشریف فرما ہے؟ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی نگاہوں کو آسمانوں میں دوڑایا، اپنی نگاہوں کو زمین میں دوڑایا، ارشاد فرمایا میں نے آسمان سے لے کر کے تحت الثری تک کے کھنگال ڈالا، جبرائیل نظر نہیں آتے، مجھے لگتا ہے کہ آپ ہی جبرائیل ہو سکتے ہیں۔ یعنی انسانی شکل میں حاضر ہونا، اور یہ چیز حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرما دیا تو پتہ کیا چلتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نگاہیں حضرت مولا علی کو عطا فرمائی ہے وہ نگاہیں منور ہوئی ہیں تو رسول اللہ کے لعاب مبارک سے منور فرمائی گئی ہے۔ وہ منور کیسی ہوتی ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ کے رسول فرماتے ہیں اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ، مومن کی نظر فراست سے بچو کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے جب میں کسی بندے کو اپنی محبت سے سرفراز فرما دیتا ہوں تو اس کی زبان ہو جاتا ہوں اور اس کے آنکھ ہو جاتا ہوں۔ پتہ کیا چلتا ہے؟ آنکھ تو بندے کی ہوتی ہے، دیکھنا قدرت الہیہ سے ہو جاتا ہے، کان تو بندے کے ہوتے ہیں، سننا قدرت الہیہ سے ہو جاتا ہے۔ یہ مقام حضرت مولا علی کو ہے، اور حضرت مولا علی کی نگاہوں کو منور لعاب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ یہی معاملہ ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، روایت میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف فرما ہیں، آپ تشریف لے جا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، فرماتے خرجت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی طائفۃ من نہار حتی اتی خباء فاطمہ فقال اثم لک، فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں نکلا تھا، وہ دوپہر کا وقت تھا، سخت گرمی کا وقت تھا، میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے مبارکہ کے پاس تشریف لائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے قریب آنے کے بعد میں فرمایا کہاں ہے میرے جگر کا ٹکڑا، کہاں ہے میرے جسم کا حصہ؟ یعنی حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ڈھونڈا، فرمایا یعنی حسنن فلم یلبس، یعنی کچھ ہی وقت نہیں گزرا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے وہ چھوٹے سے بچے جو چلنے پھرنے میں ابھی چلنا شروع کیے ہوتے ہیں، اس حال میں حضرت امام حسن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہاتھ پھیلاتے ہوئے آگے بڑھ جاتے ہیں، رسول اللہ انہیں اپنے کلیجے سے لگا لیتے ہیں اور اپنی زبان مبارک کو ان کے منہ میں ڈال دیتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اے اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت فرما، جو ان سے محبت کرے ان سے محبت فرما۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ نعمت عطا فرما دی ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انہیں اپنے زبان مبارک کو ان کے منہ مبارک میں ڈال دیا اور وہ لعاب سے انہیں سیرابی عطا فرما دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا لعاب اگر کھارے پانی میں گر جائے تو اسے میٹھا کر دیا جائے، اگر کسی انسان کے جسم میں چلا جائے تو اسے خدا کا ایسا برگزیدہ بنا دیا جائے کہ جس کی مثال ہی نظر نہ آئے۔ وہ ہستی حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ آپ کے کاندھے پر کسی نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کاندھے پر ایک مرتبہ کسی نے حضرت امام حسن مجتبیٰ کو دیکھا اور کہا کہ کیا اے سوار، تم نے کیا عمدہ سواری پائی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً فرمایا اور سوار بھی تو کتنا عمدہ بنایا ہے رب تعالیٰ نے، گویا کہ فرمایا کہ لوگوں صرف یہ ہی نہیں دیکھنا ہے کہ کتنا بہتر انہیں ماحول
بول دیا گیا ہے یہ بھی دیکھو کہ خدا نے انہیں بہتر بنایا ہے، انہیں اس لائق بنایا ہے، انہیں اس مقام کا اہل بنایا ہے، انہیں یہ مقام محبت کا اہل بنایا گیا ہے، مقام نسبت رسول کا اہل بنایا گیا ہے، رسول اللہ کے قرابت دار ہونے کا اہل بنایا گیا ہے، رسول اللہ کے اہل بیت کا فرد ہونے کا اہل بنایا گیا ہے، یہ سمجھایا گیا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز عصر کی فراغت کے بعد اپنے مسجد سے باہر نکلتے ہیں، حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھتے ہیں کہ بچوں کے ساتھ تشریف فرما ہے۔ حضرت امام حسن کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گود میں اٹھا لیتے ہیں، کاندھے پر بٹھا لیتے ہیں اور فرماتے بھی ابھی شبیہ بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم، فرماتے ہیں میرے ماں باپ اس بچے پر قربان، یہ بالکل ہو بہو رسول اللہ کی شباہت اس بچے نے پائی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق کا یہ عمل ہے، کاندھے پر اٹھا کر کے بیان دیا جا رہا ہے، بتایا جا رہا ہے لوگوں یہ رسول اللہ کے وہ شہزادے ہیں جن کو رسول اللہ کے کاندھے پر بیٹھنا نصیب ہوا ہے، رسول اللہ نے ان کو کاندھے پر بیٹھایا، میں رسول اللہ کی سنت پر عمل کرتے ہوئے اپنے کاندھے پر ان کو بیٹھا رہا ہوں۔ یہ بتایا جا رہا ہے لوگوں اگرچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ میں میرے ایک الگ مقام کو ممتاز بنایا ہے، مگر رسول اللہ کے اہل بیت سے محبت مجھ سے بہتر کوئی کر ہی نہیں سکتا ہے، مجھ سے زیادہ کوئی محبت کا حق ادا کر ہی نہیں سکتا ہے۔ گویا کہ انہوں نے اپنے عمل سے اس چیز کو ظاہر کر دیا اور بتا دیا کہ لوگوں اہل بیت کی محبت کے لیے اونچے مقام والا ہونا اور اونچے نیچے مقام والا ہونا یہ شرط نہیں ہے، بس ایمان والا ہونا یہ شرط ہے۔ جو ایمان والا ہوگا ان سے محبت کرنے والا ہوگا، جو مومن ہوگا ان سے محبت کرنے والا ہوگا، یہ ہمیں بتایا گیا، سمجھایا گیا۔ حضرت امام حسین کا ایک واقعہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ کسی قبرستان سے تشریف لاتے ہیں، آپ کے قدمہائے مبارکہ پر گرد و غبار ہوتا ہے، حضرت ابو ہریرہ اپنے کپڑے سے اس گرد و غبار کو صاف کر رہے ہوتے ہیں، کہا گیا آپ صحابی رسول ہیں چھوڑ دیں اس کو۔ حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا شہزادے مجھے اپنے حال پر چھوڑ دے، میں خوب جانتا ہوں کہ قدر و شان اہل بیت کیا ہے، میں اسے خوب جانتا ہوں، اہل بیت کا مقام کیا ہے میں خوب جانتا ہوں۔ صحابہ کا عمل، صحابہ کی محبت اور اہل بیت کے مقام جو خدا و رسول نے بیان فرمایا ہے یہ سب ہمارے لیے شاہد اور دلیل ہیں کہ نجات کے لیے ان سے محبت رکھنا ہم پر ضروری ہے۔ ہم جب بھی ان کی محبت کو اپنے دل میں بسائیں گے خدا کی رحمت کو اپنے قریب پائیں گے۔ اگر ہمارے دلوں میں ان کا بغض آ جاتا ہے، معاذ اللہ ان کی محبت میں کمی ہو جاتی ہے، ہلاکت و بربادی ہمارے سامنے ہوگی، رسوائی اور پریشانی ہمارے سامنے ہوگی۔ عزیزو یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو حق دیا ہے، ہم پر جو فرض کیا ہے، جو ہم پر لازم کیا ہے، ان لازم چیزوں میں سے ایک اہل بیت کی محبت کرنا بھی ہم پر لازم فرمایا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر لازم و ضروری رکھا ہے، اور ایمان والوں کی علامت ہے کہ ان سے محبت کرنے والے ہوتے ہیں۔ اپنے بچوں کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے دوستوں کو، رشتہ داروں کو ان کی محبت سکھائیں، ان کی محبت میں جینا مرنا سکھائیں، اس لیے کہ رسول اللہ نے فرمایا جو قرآن اور اہل بیت سے جڑے ہوں گے وہ گمراہ کبھی نہیں ہوں گے، اور قیامت کے دن حوض کوثر پر قرآن اور اہل بیت میرے پاس ایک ساتھ پہنچائے جانے والے ہیں۔ ہمیں ایسے دامن سے جڑے ہونا ہے جو ہمیں دنیا میں بھی بھٹکنے نہ دے، قبر میں بھی پریشان ہونے نہ دے، حشر میں بھی پریشان ہونے نہ دے۔ جامع کوثر رسول اللہ کا میسر ہمیں آسانی سے آ جائے، وہ ہستیاں اہل بیت اطہار رضوان اللہ علیہم اجمعین کو بنایا گیا ہے، ان سے اپنی عقیدت و محبت کو وابستہ رکھنا یہ ہماری کامیابی کی دلیل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے جو کہا گیا سنا گیا، کہنے میں سننے میں جو غلطی ہوئی اللہ تعالیٰ اسے معاف فرمائے، اور جو صحیح و درست کہا گیا اسے ہمارے سینوں میں محفوظ فرمائے۔ پروردگار ہم گناہگار ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہم خطا کار ہیں، ہماری خطاؤں کو معاف فرما۔ پروردگار ہم پر رحم فرما، کرم فرما، جہاں کہیں بھی مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے ظالموں کو نیست و نابود فرما، مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما۔ پروردگار اہل اسلام کا بول بالا فرما، کفر کا منہ کالا فرما۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین وما علینا الا البلاغ المبین برحمتک یا ارحم الراحمین۔